یہ تو ہمارے علونسر صاحب کی خوش فہمی کہیے یا ان کی محبت کی بات کہیے جو ایسے جملے استعمال کر دیے میرے لیے آپ کے سامنے میں بیٹھ گیا ہوں. منشا دعا ہے جس کے معنی مانگنے کے آتے ہیں. کچھ کہنا نہیں ہے، تقریر کرنا نہیں، تقریر تو ہو چکی ہمارے اکابر علماء آپ حضرات کے سامنے کافی بیان کر چکے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. عمل کی توفیق ہے، سننے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. نہ کمال آپ کا ہے نہ کمال کہنے والوں کا ہے. اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ کہلواتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ سنواتا ہے. اللہ کی توفیق کے اوپر مبنی ہے سب. یہی سمجھو، ذہن کے اندر یہ بٹھاؤ، جلسے کے اندر ہم جو بیٹھے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہمیں بیٹھنے کی، اللہ نے توفیق دی ہمیں دین کی باتیں سننے کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے. دعا کے معنی مانگنے کے، اور دعا ایک دعا تو وہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم نمازوں کے اندر امام صاحب کے پیچھے مانگتے ہیں. امام صاحب بھی دعا مانگ رہے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں کو ململا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے ہاتھ پھیریں یہ منہ پر اور ہم جلدی چلیں. اور کبھی دعا مانگتے ہوئے کوئی ادھر کو دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر کو دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر کو دیکھ رہا ہے. اللہ علیم بذات صدور ہے. اللہ ویسے نہیں دیتے، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رو کر دعا مانگو، اللہ کے سامنے رو. میرے شیخ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نبر اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو وہ بھکاری ہے، فقیر ہے، صبح کو جھولی ڈال کر اپنے گلے میں پھرتا ہے، کسی کو حجن بناتا ہے، کسی کو نمازن بناتا ہے، کسی کو بہن بناتا ہے اور دعائیں دیتا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ صبح کو وہ خالی جھولی لے کر نکلتا ہے اور شام کو وہ جھولی بھر کر لے جاتا ہے. اور اگر وہ کسی کو دعا نہ دے یا کسی سے، ہر آدمی سے وہ لڑتا پھرے تو کوئی اس کو بھیک نہیں دے گا. تو جب دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ لوگ اس کی جھولی بھر دیتے ہیں، تو میرا رب کریم جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ سب کی سننے والا ہے. وہ ہماری جھولیاں نہیں بھرے گا، لیکن مانگیں، ہم مانگیں. درود شریف پڑھیں شروع میں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں دعا مانگیں. اب بھی مانگیں، اس کے علاوہ نمازوں کے بعد بھی مانگیں. اور اللہ توفیق دے تو تہجد میں اٹھ کر مانگیں اور اللہ کے سامنے روئیں. ذرا دیکھو تو صحیح، تجربہ تو کرو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سنتا ہے نہیں سنتا. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، ہمارا عقیدہ ہی نہیں. ہمارا تو کاروبار میں عقیدہ، کام کے اندر عقیدہ، اپنی تجارتوں کا عقیدہ. اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں ڈھونڈتے. تو درود شریف پڑھیے اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں پھر دعا مانگیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء مولا کریم تو حاضر ہے، ناظر ہے، خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی حالتوں سے واقف ہے۔ الہ العالمین، ہم سب یہاں جمع ہیں، قرآن اور حدیث کے متعلق ہم نے باتیں سنی ہیں۔ الہ العالمین ہمارے سب کو بیٹھنے کو اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو ہم نے سنا ہے ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی سننے کی، خدایا تو نے ہمارے دلوں میں ڈالا، ہم مجبور ہو گئے اپنے گھر سے نکلنے پر۔ اے اللہ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تیرے دین کی باتیں سنی، اے اللہ تو نے جیسے توفیق عطا فرمائی سننے کی، خدایا تو ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم عمل کرنے والے نہیں ہیں، مگر خدایا جب تو توفیق دیتا ہے، الہ العالمین تیری توفیق کے مطابق ہی اے اللہ عمل ہوتا ہے۔ مولا کریم تو ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ یا کریم یا رحیم، تو کرم والا معاملہ فرما دے، کرم والا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین، ہم مستحق نہیں ہیں۔ الہ العالمین، کریم تو وہی ہے جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، تو بے مانگے دینے والا ہے۔ اے اللہ، تو بغیر استحقاق کے عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہماری مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، تو ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کے اندر امن و عافیت فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ جو نمازی ہیں الہ العالمین، ہمیں خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، جو بے نمازی ہیں الہ العالمین، ہمیں ان نمازی بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمارے ان دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما لے۔ الہ العالمین، تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، خدایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے الہ العالمین ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، اے اللہ جو مدارس چل رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، اور یہ مدرسہ جو قائم کیا گیا ہے، مفتی شاکر صاحب نے قائم کیا ہے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس کو شر فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ان کا فیض جاری فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں، ہم بیکاری ہیں، فقیر ہیں، جھولی ڈال کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرے کلام مقدس کی تشریحات سنی ہیں، تفسیریں سنی ہیں، حدیث کی سنی ہیں،
الہ العالمین سنتوں کی باتیں سنی ہیں، کانوں میں پڑی ہیں، اے اللہ ان سب کے صدقے میں مولا کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں حلال روزی کی توفیق عطا فرما دے، حرام لقموں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ حلال روزی کی توفیق عطا فرما دے، حرام روزی سے تو ہمیں نفرت پیدا فرما دے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، رسم و رواج سے اے اللہ ہمیں بعد پیدا فرما دے، نفرت پیدا فرما دے، سنتوں کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں سنتوں کی محبت پیدا فرما دے، اولیاء کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے چاہنے والے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا کریم آقا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین اس محلے کے اندر خاص برکتیں نازل فرما دے، خاص رحمتیں نازل فرما دے، ہمارے گھروں میں امن و عافیت پیدا فرما دے، ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوتوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا کریم آقا تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہی ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اے اللہ امیر کو بھی دینے والا تو ہی، فقیر کو بھی دینے والا تو ہی، بادشاہوں کو بھی دینے والا تو ہی، عالموں کو بھی دینے والا تو ہی، اولیاء کو بھی دینے والا تو ہی۔ مولا کریم ہم تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو دنیا میں بھی اے اللہ سرسبز اور شادابی کی زندگی عطا فرما دے، اور آخرت کے اندر بھی اے اللہ ہمیں سرسبز اور شادابی کی زندگی نصیب فرما دے۔ الہ العالمین تو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرما دے، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرما دے۔ ہمارے اکابر بزرگان دین، ہمارے اولیاء، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ جو گزر چکے ہیں، الہ العالمین ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سچی پکا مسلمان بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں سنتوں کی محبت پیدا فرما دے۔ یا کریم جب تک ہم دنیا میں رہیں اے اللہ ایمان کے اوپر قائم فرما دے، اسلام کے اوپر قائم فرما دے۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جانے لگے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ آخری وقت میں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔